قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ موقع کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ جو تاریخ پرسوں آ رہی ہے یہ ہر مسلمان کے لیے بہت ہی اہم اور معتبر تاریخ ہے، اس لیے اس بات کو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ قربانی کا جو دن ہے آخر اس کی اہمیت کس وجہ سے ہے، معاملہ کیا ہے۔ تو حضرات، اس تاریخ کا تعلق اللہ کے دو بندے صاحب نبوت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے ہے۔ اس کا سرسری واقعہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے، 70 سے بھی زیادہ، لیکن کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی لڑکا نہیں تھا، آپ کو کوئی وارث نہیں تھا۔ تو بشری تقاضے کے مطابق ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے کہ کوئی میرے بعد میرا وارث ہو، تو انہیں بھی یہ خواہش ہوئی کہ میرا جو مشن ہے، میری جو تبلیغ ہے، آخر میرا بھی کوئی وارث ہوتا تو میرے بعد اس کو آگے بڑھاتا۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے۔ وہ دعا یہی ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما دے۔ یہاں سے ایک یہ بھی سبق ملا کہ جب کبھی ہم اپنے لیے یا غیر کے لیے اولاد کی دعا مانگیں تو صالح اولاد ضرور بولیں کہ مجھے نیک اور صالح اولاد، کیونکہ اولاد نعمت بھی ہے اور بگڑی اولاد ہو تو زحمت بھی ہے۔ اسی اولاد کو قرآن نے فتنہ بھی کہا ہے کہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اولاد۔ تو اس لیے جب بھی دعا مانگے تو نیک اولاد، انہوں نے نیک اولاد کی دعا مانگی۔ بہرحال اتنے بڑے نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور آگے آیت ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے انہیں
ایک عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنا دی، ہم نے ایک صابر و شاکر اور انتہائی بردبار اور عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنا دی۔ وہ لڑکے کون تھے؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ تو آپ کی جو دوسری اہلیہ تھیں حضرت سارہ، ان سے اولاد نہیں تھی، یہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک اہلیہ سے کوئی نہیں ہے، دوسری اہلیہ سے ہوئے، تو اب انہوں نے یہی اچھا سمجھا کہ دونوں کو الگ الگ رکھیں، اور اللہ کا حکم بھی ہوا کہ ہاجرہ کو اور جو بچہ پیدا ہوا ہے ان کو دور دراز جگہ لے جا کے چھوڑائیے۔ تو کتنے صابر لوگ تھے اور کیسا کلیجہ ہوتا تھا۔ مکہ کا وہ علاقہ جہاں نہ کہیں پانی، نہ کہیں کھانا، نہ کچھ بھی نہیں، ایسے علاقے میں حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جا کر کے چھوڑ دیا۔ بہرحال اللہ ہی نے ان کے لیے تمام تر انتظامات اور حالات وہاں بنائے، آبادی ہوئی اور وہ پھلے پھولے، یہاں تک کہ جب 13 برس کی عمر ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے، چونکہ بہت منت و سماجت کے بعد پیدا ہوئے تھے اور اتنی دور علاقے میں رہ رہے تھے، تو ایک ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا اور شوق پیدا ہوا کہ اپنے اس نور نظر سے ہم ملاقات کریں۔ تو آپ جب تشریف لے گئے ملاقات کرنے کے لیے، ابھی 13 برس کی عمر ہی تھی، اتنے میں اللہ کا حکم آ گیا کہ میرے خلیل، میں نے تم کو خلیل کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے، اگر واقعی تم دوست ہو تو اپنی اس محبوب اولاد کو میرے نام پہ ذبح کر دو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کتنی ان کو محبت تھی، ہر صاحب اولاد اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جب ہم اور آپ کو، جبکہ ہمارے اندر دنیا بہت گھسی ہے، جب ہم دنیا داروں کو اپنی اولادوں سے اتنی محبت ہے، تو ان اللہ والوں جن کی روزی، جن کا ہر چیز خوب صاف ستھرا، ان کے اندر کس قدر اپنی نیک اولاد، وہ بھی ایسی اولاد جو نبوت والی ہے، جس کی پیشانی میں نبوت کی روشنی ہے، جو ہر اعتبار سے عقل مند، جس کو اللہ نے عقل مند کہا۔ آپ ان کے عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 13 برس کی عمر میں نہ کوئی مکتب دیکھا، نہ کوئی مدرسہ دیکھا، نہ کسی درسگاہ میں بیٹھے، نہ کسی سے پڑھا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا تھا اور ان کا جواب جو تھا، تو اسی پر تو علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے کہ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بہرحال آپ نے پورا ارادہ بنا لیا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اور مکہ ہی کے علاقے میں منا کی وادی میں لے کر کے چلے۔ اسی موقع پر آج بھی جب حجاج لوگ جاتے ہیں تو وہاں 3 جمرہ ہیں۔ جمرہ اولا 3 جمرہ ہیں، یعنی 3 جگہ ہم آپ کو شیطان کے نام پہ کنکری مارنی پڑتی ہے۔ یہ تصور کر کے کہ وہ جو بنا ہوا ہے تو ہم مارتے ہیں کنکڑی، یہ تصور کرتے ہیں کہ گویا ہم شیطان کو مار رہے ہیں۔ تو اس کی بھی تاریخ یہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ لے کے چلے تو شیطان جو جنت کے دروازے پہ حضرت آدم کو بہکانے پہنچ گیا تھا، تو منا کی وادی میں پہنچنا اس کے لیے کیا دقت تھی؟ جو جنت میں بھی، جبکہ آج تک کوئی سوچا بھی نہیں کہ جنت کہاں ہے، وہ شیطان جنت میں بھی پہنچ گیا اور وہاں بالکل دروازے کے پاس پہنچ کے حضرت حوا اور حضرت آدم کو بہکا دیا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب یہ کام کرنے کے لیے پکا ارادہ بنا چکے، تو اس نے سوچا کہ آج تو ان کا درجہ اور بہت بلند ہو جائے گا۔ تو اسے کڑھن پیدا ہوئی کہ کسی طرح ہم ان کے اندر اولاد کی محبت کو اور ڈال دیں آج، تاکہ کم سے کم یہ خلیل ہو ہی چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا درجہ اور بھی بلند ہو جائے۔ تو آیا اور کہتا ہے کہ یہ کون سی عقل مندی ہے، بڑھاپے میں اولاد ملی؟ آپ اللہ کو راضی ہی تو کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے ہزاروں راستے ہیں، کیا ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے؟
بہت سارے اعمال ہیں آپ کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، خدا را اپنی سگی اولاد، اپنی حقیقی اولاد کو مت ماریے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو شیطان ہے، اور جہاں تک اولاد کی بات ہے، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کئی اولاد کیوں نہیں دیا اور سب کو میں ایک ایک کر کے اللہ کے رضا کے لیے قربان کر دیتا۔ میرا تو یہ جذبہ ہے۔ جس دن سے اللہ کا حکم ہوا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کئی اولادیں ہوتی اور کئی بار خواب آتا اور ہر بار میں قربان کر کے اللہ کا قرب پا لیتا۔ وہاں سے مایوس ہو کر کے حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور کہا کہ یہ جو تمہارے باپ نے کہا ہے کہ دوست کی دعوت میں لے جا رہے ہیں، چونکہ اللہ نے ان کو خلیل کہا تھا حضرت ابراہیم کو، تو انہوں نے ایک کنایا کیا تھا کہ بیٹا تم کو دوست کی دعوت میں، یعنی اللہ نے تم کو کہا ہے قربان کرنے کے لیے، وہاں لے جا رہا ہوں، مراد یہ تھی ان کی۔ نبی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اپنے بیٹے سے کہا تھا تم کو دوست کی دعوت میں چلنا ہے، خوب بڑھیا سے تیار ہو جاؤ۔ وہاں مطلب یہی تھا کہ چونکہ اللہ نے مجھے دوست کہا ہے اپنا، اور اسی نے یہ دعوت دی ہے کہ اپنے بیٹے کو لے جا کے قربان کرو، تو میں دوست کی دعوت میں لے جا رہا ہوں، یہ اشارہ تھا۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ میں تو دوست کی دعوت میں جا رہا ہوں، تو اس نے کہا نہیں، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ کو ذبح کرنا ہے آج، اور وہ تم کو ذبح کریں گے۔ آپ نے کہا وہ مجھ کو ذبح کریں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، میرے باپ کی شفقت، میرے باپ کی محبت مجھے تو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ میں تمہاری بات کو انکار کر دوں، یہ صحیح نہیں بول رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں بابو، ایسا ہے معاملہ کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے تم کو، تو جیسے اللہ کا حکم سنا حضرت اسماعیل نے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل کی ایک جان کیا کروڑوں جان ہو تو بھی میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دوں گا۔ جس مقام پر اس نے یہ بات کہی اور حضرت اسماعیل نے یہ جواب دیا، آج بھی وہاں بنا ہوا ہے جمرہ، اور حاجی لوگ وہاں بھی کنکڑ مارتے ہیں۔ تو جہاں حضرت ابراہیم نے جواب دیا وہاں بھی بنا ہے، جہاں حضرت اسماعیل نے جواب دے کے اس کو مایوس کیا وہاں بھی بنا ہوا ہے۔ اخیر میں ماں کے پاس گیا، اور یہی ساری چیزیں وہاں بھی کہنی چاہیے کہ تم دھوکے میں ہو، وہ ذبح کرنے لے گئے ہیں، ان کا اپنا ماننا یہ ہے کہ انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ہاجرہ جو ایک نبی کی صحبت میں رہ چکی تھیں، دل اتنا صاف تھا، کتنی مقربہ تھیں، اللہ کی ارشاد فرماتی ہیں اگر رب کا حکم ہے، اگر رب کا حکم ہے تو میری گود میں تو ایک ہی اسماعیل ہیں، میری گود میں اگر اس طرح ہزاروں اسماعیل ہوتے تو میں سب کو دے کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتی۔ شیطان وہاں سے بھی مایوس ہوا، آج بھی وہاں جمرہ بنا ہوا۔ تو یہ تین جمرے ہیں جہاں پہ شیطان، یعنی اللہ کو ان تینوں ہستیوں کا جواب اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اپنے محبوب کے محبوب دین میں اس چیز کو ایک نشانی بنا دیا گیا قیامت تک کے لیے کہ اس یاد کو نہ بھولا جائے، اور جب جب حاجی وہاں پہ کنکڑی مارے تو یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم نے یہیں پر شیطان کو محروم کیا تھا، تینوں جگہ پر۔ بہرحال آگے قرآن میں ہے کہ جب پہنچ گئے مینا کی وادی میں اور لٹانے کی جگہ آ گئے جہاں ان کو لٹانا تھا، یہ بڑا نازک دور تھا، اس کو سمجھنے کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ بھی وہی کیا ہے، یہاں ترجمہ بھی وہی کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھو۔ یہ اعلیٰ حضرت نے الگ سے رکھا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ وہاں پہ نہیں ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت نے اس کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ الگ سے لگایا، اس وقت کا حال نہ پوچھو۔ یعنی یہاں پر ایک ذہن دے رہے ہیں کہ جتنے آپ لوگ صاحب اولاد ہو، اپنی اولاد کا تصور ذہن میں لاؤ،
اور یہ سوچو کہ اگر ہم اس کو ماتھے کے بل لٹائیں زمین پر اور ہمارے ہاتھ میں تیز چھری ہو، اور ماتھے کے بل اس لیے ہم نے لٹایا ہے کہ پیچھے سے ہمیں کاٹنا ہے اس کو، کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا اس وقت؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ ہم آپ جیسے لوگ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ جیسے لوگ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو انہی کی شان تھی کہ ماتھے کے بل اپنے بیٹے کو لٹا دیا، لٹانے سے پہلے پونچھ ضرور لیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چلنے میں کہیں یہ ادھر ادھر نہ کر بیٹھے۔ تو پوچھا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بچے۔ بنیا یہ ہوتا ہے چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں بابو، منا، اس کے لیے عربی میں بنیا ہے، اے میرے پیارے بچے۔ چونکہ عمر ابھی 13 سال تھی تو فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں ہی تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو غور کر تیری رائے کیا ہے، تو غور کر تیری رائے کیا ہے۔ کوئی بھی اولاد سے اگر یہ چیز آج کے دور میں باپ کہہ دے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور میں نے نیت کر لی ہے کہ میں ذبح کروں گا، لیکن بتا تیری رائے کیا ہے، تو وہ کہے گا باپ ہو کہ پورے دشمن ہو، باپ ہو کہ جانی دشمن ہو، تمہیں باپ کہنا بھی حرام ہے۔ اس طرح کے جوابات شاید دیں گے آج کی اولادیں، لیکن انہوں نے جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر، اے پیارے ابا جو حکم ہو گیا ہے اللہ کا اسے کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی آپ پائیں گے، جو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ نے پھر تیز چھری، جب بیٹے کی رضامندی مل گئی اور باپ اور بیٹا دونوں راضی ہو گئے، اب اس میں ہم آپ جیسے لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ باپ کا کمال ہے یا بیٹے کا کمال، دونوں کا کمال لاجواب ہے۔ اپنی جان دینے کے لیے پورے اختیار کے ساتھ منہ کے بل لیٹنا، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، اور ایک بوڑھا باپ جو منت و سماجت کے بعد ایک اکلوتا بیٹا، وہ بھی اتنے خوبیوں والا بیٹا پایا ہو، وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو دونوں کا کمال مسلم ہے۔ تو جب انہوں نے تیز چھری چلا دی تو اللہ کی مشیت تھی، رحمت تھی، وہ اس کی چاہت تھی۔ تیز چھری، نازک گردن، ظاہر سی بات ہے کہ گردن نہ کٹے یہ ہو ہی نہیں سکتا، عقل یہ قبول نہیں کرتی۔ اب یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں سائنس، فلسفہ، ٹیکنالوجی یا دنیا کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں سب فیل ہو جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر انشاءاللہ، ایسے موقع پر مسلمان اللہ اور رسول کے حکم کو مان لیتا ہے۔ یہ جو عقل کے پرستار ہیں، جو عقل کے پوجا کرنے والے ہیں، وہ لوگ اس کو انکار کر دیں گے کہ تیز چھری انہوں نے چلا دی پھر گردن کیسے نہیں کٹی۔ لیکن یہاں مفسرین نے لکھا ہے چھری چلایا تو، مگر چھری نے اپنا کام نہیں کیا۔ چھری چلایا انہوں نے، مگر چھری کا کام ہے کاٹنا، چھری نے کاٹا نہیں۔ تو اتنے ہی، یہ ایک لمحے کا کام تھا، بالکل 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا معاملہ تھا، مگر جب اللہ نے دیکھا کہ باپ بھی مکمل راضی ہے اور بیٹا بھی مکمل راضی ہے، اب کوئی کسر ان لوگوں نے چھوڑ نہیں رکھی ہے، تو اللہ کو پھر ان کی ادا یہ پسند آ گئی کہ اب گردن کٹے یا نہ کٹے، میں نے تو قربانی قبول کر لیا ہے، میں نے تو کر لیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وحی اتری، اے ابراہیم بس کرو، تم نے اپنے خواب پر عمل کر لیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا۔ اے ابراہیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ہم ایک بڑا ذبیحہ اس کے لیے بطور فدیہ کے دے رہا ہوں۔ تو کتنی جلدی آیا وہ ذبیحہ؟ وہ جنت کی ایک بکری تھی، عرش
सिदरा अलग है, जन्नत अलग है, न जाने करोड़ों मील का फासला है, जो अरबों के मील का फासला है, कुछ जान नहीं सकते। लेकिन इतना है कि वो भी एक दुनिया है, वो भी एक दुनिया है। तो सिदरा से जिब्रील चले, जन्नत में पहुंचे, और जिस बकरी का हुक्म था उसी बकरी को लिया। फिर वहां से अरब में मक्का में आए और मिना की वादी में पहुंचे और इस्माइल को हटाया और उसकी जगह पे बकरी को लिटाया और बकरी की गर्दन कटी। ये इतना काम कितनी देर में किया? 1 से 2 सेकंड में। अब आप यहां से ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये रफ्तार उसकी है जिसने अपनी पेशानी को हुजूर के तलवे से लगाया है। ये उसकी रफ्तार है। जो हुजूर के दरबार में बिन इजाजत के जा नहीं सकते, ये उनकी रफ्तार है। तो फिर हुजूर अगर मदीने से इस महफिल में आ जाएं तो क्या दिक्कत है? बहरहाल अल्लाह ताला ने इसी अदा को इतना ज़्यादा पसंद किया कि जब कुरान उतरा तो सूरे कौसर में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ऐ मेरे महबूब, ईद की नमाज भी पढ़ लो और नमाज पढ़ के जब फारिग हो तो कुर्बानी भी करो। अपने जद्दे अमजद की याद को अपने दीन में ताज़ा करो और अपनी उम्मत से कह दो कि क़यामत तक उस याद को बाकी रखें। यही है कुर्बानी का फ़लसफ़ा, जो एक मुसलमान को हमेशा इस दर्दनाक तारीख को हमारे सामने अल्लाह ताला चाहता है कि उसके उन महबूब बंदे और बंदियों की यादें हमेशा कायम रहें। तो आप इस दर्दनाक कहानी को सुन के ये तो जान सकते हैं कि कुर्बानी सरासर वाकई कुर्बानी ही है। कुर्बानी में कहीं भी गोश्त खाने का तसव्वुर नहीं। कुर्बानी बहरहाल कुर्बानी है, नफ्स की कुर्बानी, अपने जो है मोहब्बत की कुर्बानी, यही तो कुर्बानी है असल। बहरहाल हमें इस कुर्बानी को वाजिब समझना है। कोई ये ना समझे कि भाई वाजिब तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आए दिन छूटती रहती हैं वाजिब, तो एक वाजिब ये भी छूट जाए तो क्या दिक्कत है, तो ये ना सोचना। इस वाजिब का जो मकाम है वो बहुत बुलंदो बाला है। इस वाजिब के लिए हुजूर ने ये फरमा दिया है कि अगर किसी को कुर्बानी करने की ताकत है और फिर भी वो नहीं किया तो उसे चाहिए कि वो ईदगाह में ना आए। कौन सा चेहरा लेके वो ईदगाह पहुंचेगा नमाज पढ़ने के लिए? आप इस अंदाज से समझ सकते हो कि कितना बड़े इतने रहीम करीम आका, और जुमला कैसा बोल रहे हैं कि ऐसे शख्स को तो कुर्बान गाह जो है वहां ईदगाह में आना नहीं चाहिए। बहरहाल इस कुर्बानी को हमें अदा करना है जिस शक्ल में। नहीं बकरा ले सकते तो कम से कम हम हिस्से ले लें, अल्लाह ताला अपने फजल से वही सवाब अता फरमा देगा। यहाँ तक कि सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई चाहता है कि हम हज़रत इब्राहीम की सुन्नत ज़िंदा करें लेकिन उसके पास इतना माल नहीं कि वो कुर्बानी करे, तो वो कैसे इस नेमत को पाए? तो आका ने फरमाया कि अगर वो 10 तारीख को नाखून काटता है, बाल बनाता है, तो अल्लाह ताला इस नाखून काटने ही पे उसे कुर्बानी का सवाब अता फरमा देगा। अगर एक गरीब ऐसा काम करता है, मगर नियत होनी चाहिए, आप उसी नियत से काटो कि हम गरीब हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे पास इस्तिताअत नहीं है, तो आज हम मोछ तरशवाएं, आज हम बाल बनवाएं, आज हम नाखून काटें, तो अल्लाह ताला इसी में हमें कुर्बानी का सवाब अता फरमा देगा। एक और ज़रूरी बात इस मौके पे कि बहुत सारे लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी कराते हैं, बहुत सारे लोग मरहूम मरहूमा के नाम से कराते हैं, कुछ लोग बड़े पीर के नाम से कराते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कुछ लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं लोगों को कि भाई आपने बकरा पाला और नियत किए हुए हैं कि हम गौसे आज़म के नाम कराएंगे, हम बड़े पीर के नाम, हम ख्वाजा साहब के नाम कराएंगे, तो ये तो सब गैरुल्लाह हैं, ये सब है गैरुल्लाह। और कुरान के दूसरे पारे में आया है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। ये कहाँ पे आया है? जहाँ खिंजीर और शराब को हराम कहा है अल्लाह ने, वहीं पर ये बात भी कही है।
کہ جو غیر اللہ پر، جو غیر اللہ کے لیے قربان کیے جائیں وہ بھی حرام ہے. جیسے شراب حرام، جیسے خنزیر حرام، ایسے ہی غیر اللہ والے جانور بھی حرام. تو اب حضور بھی غیر اللہ ہیں، بڑے پیر بھی غیر اللہ ہیں، خواجہ صاحب بھی غیر اللہ ہیں. غیر اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ. تو اللہ ہی اللہ ہے، بقیہ ساری کائنات غیر اللہ ہے، اللہ کا غیر، اللہ کے علاوہ. تو اب کیا آپ کے پاس جواب ہوگا؟ تو اب صرف قربانی ہی کی بات نہیں رہے گی، جو بیچ میں بھی آپ کرتے ہو، 11ویں شریف میں یا دیگر موقعوں پر جو آپ کرتے ہو کہ مرغا کیا غوث اعظم کے لیے، بکرا کیا غوث اعظم کے لیے، تو وہاں بھی یہ قانون فٹ ہوگا کہ یہ غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو اب اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر غیر اللہ کے لیے ہے کوئی قربانی تو وہ قربانی کیا، وہ جانور بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے. لیکن غیر اللہ کے لیے ہونے کا مطلب کیا ہے یہ بھی تو سمجھنا چاہیے. تو اب ایک صاف مطلب سمجھ لیجئے اور ہمیشہ کے لیے اس کو یاد کر لیجئے. غیر اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ذبح کرنے والا ذبح کرنے چلے تو جیسے پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ نہ پڑھے، بلکہ وہ یہ کہہ دے بِاسْمِ عبد القادر جیلانی، بِاسْمِ معین الدین اجمیری، بِاسْمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ کا نام نہ لے، اور نام انہی کا لے جن کے لیے وہ کر رہا ہے. عبد القادر جیلانی، معین الدین اجمیری، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کا نام لیا ذبح کرنے میں، یعنی گردن کاٹا اللہ کے نام پہ نہیں، گردن کاٹا حضور کے نام پہ، گردن کاٹا بڑے پیر کے نام پہ، گردن کاٹا خواجہ صاحب کے نام پہ، تو یہ حرام ہے. لیکن آپ سمجھتے ہو کہ ہم ثواب کسی کو بھی بخشیں، نام پہ کسی کے چھوڑیں بکرا بکری، لیکن ذبح کرنے میں نام کس کا لیتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. تو لہٰذا لوگوں نے اس کا معنی نہیں سمجھا ہے، غلط سمجھا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ کا ترجمہ یہی ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے جائیں، یعنی ذبح کے وقت جب نام لے لیا جائے تو حرام ہے. لہٰذا بات ہی ختم. ذبح کے وقت نام اس کا نہیں لیا جائے. نام جب ہم ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر ہی پڑھتے ہیں. کبھی کبھی 2 لوگ کرتے ہیں قربانی، یعنی قصاب بھی ہاتھ چلا رہا ہے اور مولوی صاحب بھی چلا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں دونوں لوگوں کو بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. اگر ایک لوگوں نے بھی قصدن چھوڑ دیا کہ وہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، ہم تو صرف مدد کر رہے ہیں، تو پھر وہ حرام ہو جائے، قربانی نہیں ہوگی. پھر دونوں لوگوں کو، اگر وہ جان بوجھ کے نہیں پڑھا، ایک نے بھول گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کے نہیں پڑھے گا تو قربانی نہیں ہوگی. ایک چیز اور یاد رکھیں، یہ میری آخری بات ہوگی، کہ جہاں ہم 20,000 25,000 اور 15,000 18,000 کا بکرا لے لیتے ہیں، تو یہ جو کہا گیا کہ 3 حصے لگائیں، تو جو قربانی کرنے آ رہے ہیں امام صاحب یا طالب علم یا کوئی مولانا صاحب جو آ رہے ہیں قربانی کرنے، وہ تینوں میں سے کسی میں آتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بالکل وہاں کسی اور عالم سے وہ آئے ہوئے ہیں. ان کا تعلق اس 3 میں سے کسی میں ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی امریکہ سے تو آئے نہیں ہیں، وہ بھی تو یہیں سے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ گھر والوں کے لیے بالکل فیملی کے لیے حصہ ہے، ایک احباب کے لیے، اہل محبت کے لیے، اہل تعلق کے لیے ایک وہ ہے، اور ایک بالکل غریب محتاج کے لیے ہے. تو وہ جو آئے ہیں ذبح کرنے، وہ کس میں سے ہیں؟ احباب میں تو رکھ سکتے ہیں ان کو، اہل تعلق اہل محبت میں سے تو رکھ سکتے ہیں. لیکن لوگوں کی بھول ہوتی ہے کہ بس وہ آئیں اور ذبح کریں چلے جائیں، زیادہ سے زیادہ 1 گلاس پانی پی لیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں اجرت یا محنتانہ، تو کم سے کم محبتانہ سمجھ کر کے آپ وہاں کچھ نہ کچھ 100 ہی روپیہ صحیح، 50 روپیہ صحیح، لیکن پیش کرنا چاہیے. یوں تو شریعت
آپ یہ نہ کہیں کہ یہ مولانا لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں یا مفتی لوگ کیسی، یہ تو 1400 سال، 1450 سال سے بھی زیادہ سال ہو گئے حضور کو گئے ہوئے، ہم یہ آج بات کر رہے ہیں۔ یہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اذان پر اجرت، نماز پڑھانے پہ اجرت، قرآن پڑھانے پہ اجرت، یہ تو بہت زمانے سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو اگر قربانی بھی کرنا ایک دین کی بات ہے، ایک سنت کو زندہ کرنا ہے، ایک نیک کام ہے، لیکن اس نیک کام کے لیے کسی نے اپنا قیمتی وقت خرچ کیا، اپنا قیمتی وقت نکالا، تو اگر یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے منہ نہیں کھولا، تو ہماری محبت کیا کہتی ہے کہ اس کا منہ کھولنے پہ مجبور کر دیں؟ نہیں، ہماری عقل یہ ہے کہ ہم سوچیں، وہاں پر ہم غور کریں کہ جہاں ہم 18,000 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے، تو اس سنت کو جو ادا کرا رہا ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، تو 100 روپیہ ہم وہاں بھی بطور محبت کے خرچ کریں گے۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جو اس کو تینوں سے بالکل خارج نہ کرو، وہ بھی آپ ہی کے یہاں کا باشندہ ہے، وہ بھی یہی سی دنیا کا رہنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اس ذکر کی محفل کو قبول فرما لے مولا، اس درس القرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ کریم، جو باتیں پیش کی گئی ہے اسے ہم لوگوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم، جو مقدس محترم تاریخیں آنے والی ہیں، ان تاریخوں میں تو خاص طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو، خاص طور پر ملک ہند کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ، پورے امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس رسم محبت کو اہل اسلام کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے ضرر، شرر، فتنوں، سازشوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ